السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے اسلامی ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں جتنا ہم آپ کو بتاتے جائیں گے آپ کا تجسس اور خیرت اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ جی ہاں دوستوں، یہ ہے ترکمانستان، ایک ایسا ملک جسے سینٹرل ایشیا کا نارتھ کوریا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں بجلی، پانی اور گیس جیسی سہولیات مفت فراہم کی جاتی ہے۔ یہاں دنیا کے جدید اور خوبصورت ترین شہر بھی موجود ہے اور قدیم تاریخی عمارتیں بھی، لیکن سوال یہ ہے آخر کیوں لوگ اس ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے؟ ایک ایسا ملک جہاں آج بھی سڑکوں پر سونے سے بنے مجسمے دیکھنے کو ملتے ہیں، مسلم ملک ہونے کے باوجود داڑھی پر پابندی کیوں ہے؟ دوستوں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ ملک واقعی آپ کو حیران کر دے گا۔ پیارے دوستوں، ترکمانستان کا سرکاری نام ریپبلک آف ترکمانستان ہے۔ یہ ملک سینٹرل ایشیا میں واقع ہے اور اس کے ارد گرد کئی ممالک ہیں۔ شمال میں قازقستان، شمال مشرق میں ازبکستان، جنوب میں افغانستان، جنوب مغرب میں ایران، جبکہ مغرب میں بحیرہ کیسپیئن واقع ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 4,91,000 مربع کلومیٹر ہے، جس کے لحاظ سے یہ دنیا کا 52واں بڑا ملک بنتا ہے۔ آبادی تقریباً 70 لاکھ ہے۔ ترکمانستان ایک صحرائی ملک ہے جہاں کا بڑا حصہ قراقرم ریگستان پر مشتمل ہے۔ یہاں گرمیوں میں شدید گرمی جبکہ سردیوں میں ٹھنڈا اور خوشگوار موسم ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہاں ایک ایسی آگ بھی ہے جو 50 سال سے مسلسل جل رہی ہے؟ یہ کہانی 1971 میں شروع ہوئی جب سوویت یونین کے ماہرین نے یہاں قدرتی گیس کی تلاش میں کھدائی شروع کی۔ اچانک زمین دھس گئی اور ایک بڑا گڑھا بن گیا جس سے میتھین گیس خارج ہونے لگی۔ خطرے کے پیش نظر ماہرین نے اس گڑھے کو آگ لگا دی تاکہ گیس ختم ہو جائے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ آگ آج بھی جل رہی ہے۔ اسے آج ڈول آف ہیل یعنی جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، ترکمانستان کو اکثر سینٹرل ایشیا کا نارتھ کوریا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں حکومت کا نظام انتہائی سخت اور کنٹرول ہے۔ میڈیا، سیاست اور انٹرنیٹ سب کو حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ عوام کو زیادہ آزادی حاصل نہیں اور غیر ملکی سیاحوں پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ یہاں غیر ملکی سیاح آزادانہ گھوم نہیں سکتے بلکہ انہیں سرکاری گائیڈ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ عام شہریوں کے لیے بھی بیرون ملک سفر کرنا مشکل کیونکہ پاسپورٹ اور ویزا آسانی سے نہیں ملتے۔ دوستوں یہاں داڑھی پر پابندی ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہاں زیادہ تر سفید رنگ کی گاڑی نظر آتی ہے اور دیگر رنگوں پر پابندی ہے۔ یہاں سفید رنگ کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ صدر کی شخصیت کو بہت اہمیت دی جاتی، ان کی تعریف کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے جبکہ تنقید کرنا جرم ہے۔ دوستوں ترکمانستان کی سرکاری زبان ترکمانی ہے جبکہ روسی زبان بھی عام بولی جاتی ہے۔ یہاں کے مشہور اہال ٹیکے گورے دنیا بھر میں اپنی سنہری چمک کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں ہر سال نیشنل ہارس ڈے منایا جاتا ہے جس میں گوروں کی نمائش اور دوڑیں ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں دارالحکومت اشخاباد کی طرف۔ یہ شہر سفید سنگ مرمر کی عمارتوں، کشادہ سڑکوں اور خوبصورت یادوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ شہر گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے۔ یہاں دنیا میں سب سے زیادہ سفید سنگ مرمر کی عمارتیں ہیں۔ دوستوں یہ دنیا کے چوتھے بڑے گیس ذخائر رکھتا ہے اور چین، روس سمیت کئی ممالک کو گیس فراہم کرتا ہے، لیکن اس دولت کا فائدہ عوام تک مکمل طور پر نہیں پہنچتا۔ یہاں بے روزگاری، مہنگائی اور بنیادی سہولیات کی کمی جیسے مسائل موجود ہیں۔ انتخابات بھی صرف نام کے ہوتے ہیں، اصل طاقت پہلے سے طے ہوتی ہے۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں ترکمانستان کو خربوزوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے؟ یہاں کے خربوزے اپنی مٹھاس اور معیار کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ تقریباً 1 لاکھ ہیکٹر رقبے پر کاشت ہوتے ہیں اور بڑی مقدار میں برآمد بھی کیے جاتے۔ دوستوں ترکمانستان کے سابق صدر سفر مراد نیازو نے اپنے لیے ایک سونے کا مجسمہ بنوایا تھا۔ یہ مجسمہ سورج کے ساتھ گھومتا تھا تاکہ ہمیشہ روشنی میں رکھے۔ یہ دنیا کے عجیب ترین حکومتی فیصلوں میں شمار ہوتا ہے۔ ترکمانستان میں تعلیم اور صحت کی سہولیات تقریباً مفت ہے۔ اسکول، کالج اور اسپتال عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ پٹرول بھی بہت سستا ہے اور ہر شہری کو ماہانہ مفت پٹرول بھی دیا جاتا ہے۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔